وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وقال الله عز وجل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پروردگار عالم صاف الفاظ میں اپنے بندوں کو اعلان کرتا ہے، اے میرے بندوں، میرا عرش، مقام کبریا، میری ذات، میری صفات، میری الوہیت سب ٹھیک ہے، لیکن تو اپنے تصورات میں یہ سوچ کہ میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور در حقیقت اللہ اپنے ہر بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بعض لوگ اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں، اپنے نظریات پیش کرتے ہیں کہ اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو کسی پیر یا فقیر یا درویش کا سہارا لینا پڑے گا، پروردگار عالم سے اگر کوئی بات عرض کرنی ہے، اس کے دربار میں کوئی عرضی پیش کرنی ہے تو کسی نہ کسی پیر کا سہارا لینا پڑے گا، اور دلیل دیتے ہیں کہ چھت پہ اگر جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے کیسے جایا جا سکتا ہے، سیڑھی کا استعمال کرنا پڑے گا، زینے کا استعمال کرنا پڑے گا، لفٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی بزرگ یا ولی کا سہارا لینا پڑے گا، اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ کتنی زبردست حماقت ہے، کیسا بے وقوفانہ عمل ہے۔ میں نے مان لیا ایک چھت کو پانے کے لیے سیڑھی کا استعمال کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ چھت کی دوری ہم سے 10 فٹ یا 12 فٹ یا 14 فٹ ہے، اور اتنی دوری کو کور کرنے کے لیے، اتنی دوری تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، لہذا سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا۔ چونکہ چھت ہم سے دور ہے اس لیے سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن پروردگار عالم کا اعلان ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے ہم تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب بتاؤ بندہ اپنی شہرت اور اپنے درمیان کون سی سیڑھی کا استعمال کرے گا؟ یہاں تو دوری ہی نہیں ہے، یہاں تو فاصلہ ہے ہی نہیں، یہاں تو تفاوت پایا ہی نہیں جاتا، یہاں کس سیڑھی کا استعمال ہے؟ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا جب تعارف اپنے صحابہ سے کروایا تو صحابہ نے کہا اے میرے رسول اللہ کہاں ہے؟ جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی، لوگ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، میں بہت پاس ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنی ہر ضرورت کی دعا پروردگار عالم سے مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے جوتے کے تسمے اگر ٹوٹ جائیں تو وہ بھی تم اپنے رب سے مانگو۔ اپنی کسی بھی ضرورت کا سوال، اپنی کسی بھی ضرورت کی فریاد اپنے رب سے کرو۔ اگر اپنی ضرورتوں کی فریاد تم نے مخلوق سے کرنا شروع کر دی تو قیامت تک تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی اور ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ میرے رسول اپنے صحابہ سے کہو کہ تم جس وقت چاہو مجھ سے دعا مانگو، میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب پروردگار عالم خود اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اب بندے کو کس فقیر کی ضرورت ہے، کس پیر کی ضرورت ہے، کس ولی کی ضرورت ہے؟ براہ راست پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ تم مانگو، میں تمہارے الفاظ کو سنتا ہوں اور میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے سننے کا عالم تو یہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔
ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہر پوشیدہ، ہر ظاہر چیز کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اور پوشیدہ تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کوئی پوشیدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنی شکایات، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں کسی اور کے سامنے ظاہر کی، تو جس کے سامنے ظاہر کی وہ اسی مصیبتوں کو ٹال نہیں سکتا، اس کی پریشانیوں کا حل نہیں بتا سکتا، اس کی مصیبتوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھی جائیں، اپنی مصیبتیں رکھی جائیں، تو پروردگار عالم اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں مبدل کرتا ہے۔ اور اگر بندے کے سامنے اللہ کا شکوہ کیا تو مصیبتیں بڑھ جائیں گی، تکلیفیں بڑھ جائیں گی، اور اس کی تمام کی تمام مشکلات کا کوئی حل نہیں نکلنے والا۔ لہذا مسلمانوں، پیارے پیغمبر کے امتیوں، کسی بزرگ یا کسی ولی یا کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کا سہارا لینا چھوڑ دو، کیونکہ پروردگار عالم کا دربار براہ راست ہر بندے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ آخری رات میں پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا مغفرت، تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی اپنی مشکلوں کی درخواست کرنے والا، تاکہ میں اس کی مشکلوں کو آسان کر دوں۔ اللہ رب العزت خود اعلان کرتا ہے، یہ نہیں کرتا لے آؤ کسی پیر کو، لے آؤ کسی مرشد کو، لے آؤ کسی ولی کو اور اس کا سہارا لگا کر کے مجھ سے عرض کرو، تب میں تمہاری فریادوں کو، تمہاری مشکلوں کو آسان کروں گا۔ نہیں مسلمانوں، اللہ کے بندوں، آج وقت ہے، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، ورنہ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ وقت ختم ہو جائے گا اور پھر کوئی بھی پچھتانا کام آنے والا نہیں ہے۔